میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم بچے کو پال لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اتنا ساتھ رہے گا، اتنا ساتھ رہے گا۔ آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہو سکے تو اس کی پرورش اپنے ذمہ لو، نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لو۔ کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے۔ یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمے لے لو۔ وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگاؤ، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ آنکھ، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں ہم آنسو بھی لے آئیں میرے بھائیوں، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہیں گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہ جہاں آپ سوچ نہیں سکتے میرے بھائی، باپ اپنا کاروبار میں مگن ہے، ماں بیچاری کچن میں لگی ہوئی ہے، بچے کیا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے، وہ بچوں کے لیے بھی جو ویڈیوز آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس میں بھی کیسی کیسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو لباس اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے، وہ کیسے لباس پہنے جا رہے ہیں، وہ کیسا کلچر اور کیسی تہذیب دکھائی جا رہی ہے۔ اور پھر اب تو یوٹیوب ہے، اس پہ ایڈ بھی آتا ہے۔ اب آپ کا بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ساتھ میں ایڈ بھی آ رہا ہے، اس پہ گانا بھی بج رہا ہے، اس میں بےہودہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ آپ کا 3 سال کا 2.5 سال کا بچہ جو بیچارہ معصوم ہے، اس کا ذہن وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ مطمئن مت رہیے کہ آپ کے گھر میں لڑکیاں پردے اور نقاب میں نکل رہی ہیں تو آپ کے گھر میں بے حیائی نہیں ہو رہی ہے۔ بے حیائی وہاں سے ہو رہی ہے جہاں آپ سوچ نہیں سکتے میرے بھائی۔ کہ نبی بے چینی کے عالم میں بستر پہ بار بار چادر کو پلٹا کرتے تھے، بار بار چادر کو الٹا پلٹا کرتے تھے۔ اس بے قراری کے عالم میں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ تو صاف طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تم نماز کے معاملے میں کوئی لاپرواہی مت کرنا۔ یہ نبی کی زندگی میں نماز کی اہمیت تھی میرے بھائی۔